اچھا، آج کے لیکچر میں دو چیزیں ہیں جی. ایک تو یہ کہ لیکچر نمبر 5 ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک پڑھنا ہے ہم نے ناگاساکی، اور دوسرا ہم نے ایک جو ملٹی لیٹر ٹو ایڈیٹر ہے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ دو کام آج کا. اوکے سر. اور جو لیکچر نمبر 4 ہے وہ ایڈٹ کر کے میں آپ کو ابھی 10 بجے تک وہ آپ کو سینڈ کر دوں. جی کلیئر ٹھیک ہو ہے. گیا؟ تو آج ہمارا جو ہے وہ ہے ناگاساکی اگست 9 1945. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں صرف دو چیزیں ہیں، صرف دو چیزوں کو آپ نے گرپ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ سینز آف ڈسٹرکشن ٹھیک ہے، یعنی وہ تباہی کے جو مناظر ہیں کہ ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی، کیجولٹیز بہت زیادہ ہو گئی تھی، سموک تھا، ٹھیک ہے نا، اور ریڈیشن بہت زیادہ تھی، بلڈنگ کولیپس ہو چکی تھی، بہت سے جو اس کے فیلو سے ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو ڈسٹرکشن کے سینز ہیں نا، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، جو اس ایٹمی حملے میں جو سینز جو ہے نا وہ کریٹ ہوئے تھے. ٹھیک ہے. دوسرا جو چیز ہے وہ جس وجہ سے مائکیٹو ایچیمارو نے یہ لکھا بھی تھا، وہ ہے جی کہ میسج آف دا ایسے. میسج آف دی ایسے. ٹھیک ہے. اس ایسے کا میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ تو پیغام وہ یہی دینا چاہ رہا ہے جو اس نے کہا ہے کہ اس ایسے کے اندر بھی کہ دیر شوڈ بی اے کمپلیٹ بین آن دا یوز آف ایٹم ان فیوچر. کہ آپ جنگیں ضرور کریں، جنگ سے اوائڈ نہیں کوئی کر سکتا، ٹھیک ہے، لیکن ایٹم نہیں آپ نے استعمال کرنا، کیونکہ اٹ از ویری ڈیڈلی. ٹھیک ہے نا. اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ بہت ہی جو ہے نا وہ ڈیڈلی ہے، کانسیکوینسز آر ویری ڈیڈ. تو سینز آف ڈسٹرکشن صحیح ہے، اور میسج آف دیس. اب یہ جو ہے نا 9 اگست 1945 کو جب امریکہ نے جاپان کے دو شہروں کے اوپر، ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر وہ ایٹم حملہ کیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ایسے دس ایسے از اباؤٹ ناگاساکی. اور اس کا جو رائٹر ہے مائکیٹو ایچیمارو، یہ اس وقت میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا. ٹھیک ہے. ناگاساکی جو یونیورسٹی آف میڈیسن ہے اس میں اسٹوڈنٹ تھا. ٹھیک ہے. اور کچھ عرصہ پہلے ہی اس کی جو ہے نا وہ ڈیتھ ہوئی. ایون کہ جو پائلٹ تھے جنہوں نے وہ ایٹم گرایا تھا، ان کی بھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے نا وہ ڈیتھ ہوئی تھی. بہرحال یہ ایک بھیانک انسیڈنٹ ہے اوور دا ورلڈ. جاپنیز تو اس کو بھولتے ہی نہیں ہے، اور دنیا بھی اس کو نہیں بھول پا رہی. ٹھیک ہے نا. تو بہت ہی بھیانک، جس نے لاکھوں لوگوں کی جو زندگیاں ہیں اس کو داؤ پہ لگا دیا تھا. ٹھیک ہے نا. اور کئی سال بعد تک بھی اس کے جو نتائج ہیں جاپانیوں کو بھگتنا پڑے. ٹھیک ہے. تو ڈسٹرکشن اور میسج، یہ دو چیزیں، اس کے اوپر یہ کوشچن آئے گا. آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. اور کتنے پوائنٹس ہیں جی؟ یہ 6 پوائنٹ، باقی اس کے چھوٹے سے سب پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے نا، جو ڈسٹرکشن کے سین ہے. اوکے جی، اب میں اس کے پوائنٹس پڑھ دیتا ہوں. نمبر 1، دس ایسے گیوز اے گرافک ڈسکرپشن، تفصیلی بیان آف ڈسٹرکشن کاز بائی ایٹامک اٹیک آن ناگاساکی. ٹھیک ہے نا، کہ ناگاساکی کے اوپر جب ایٹامک اٹیک ہوا تو اس کے ایک تفصیلی جو جائزہ ہے نا یہ ایسے پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، ناگاساکی جاپان میں جو. نمبر 2، ایز اے ریزلٹ آف دس اٹیک تھاؤزینڈز آف پیپل ڈائی، ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن گئے. بلڈنگ ٹرن ٹو ڈیبرس، اور جو عمارات تھیں یہ ملبے کا ڈھیر بن گئی. ٹھیک ہے، ڈیبرس ملبے کو. این ان اینڈنگ میزری اسٹارٹیڈ فار جاپنیز، تکلیف، خستہ حالی، میزری، خستہ حالی جاپانیوں کے لیے پیدا ہو. نمبر 3 از دا آتھر کہتے ہیں رائٹر یعنی کہ مصنف آف دس ایسے ڈاکٹر مائکیٹو ایچیمارو واز ون آف دا لکی سروائیورز. یہ خوش نصیب ہے جو بچ گئے تھے، ان میں ایک ہے. اینڈ واز این آئی وٹنس آف دیٹ ڈسٹرکشن، اور اس ڈسٹرکشن اور تباہی کا یہ آئی وٹنس ہے. آئی وٹنس یعنی شاہد. ٹھیک ہے. نمبر 4، his purpose of writing this essay was to tell the future generation، کہ وہ آنے والی نسلوں کو بتائے، future generations
آف دا ہاریبل، ہاریبل کہتے ہیں خوفناک، ڈسٹرکشن کاز بائی دا یوز آف ایٹامک ویپن، کہ اگر آپ ایٹامک ویپن استعمال کرتے ہیں تو اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں. آن دا ڈے آف بلاسٹ ہی کوڈ ناٹ ریچ ایٹ ہز میڈیکل کالج ایز اے ٹریم کار. ٹریم کار وہ جو اسمال ٹرین ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہے ڈی ریلڈ. ڈی ریلڈ کا مطلب الٹ جانا، یعنی وہ پٹری سے اتر گئی تھی. یہی وجہ بنی کہ وہ اپنے کالج نہیں جا سکتا. نمبر 6 فالوئنگ آر دا ڈسٹرکشن سین. نمبر 1 یہ نمبرنگ نہیں اپنے کرنی، ٹھیک ہے نا، پیراگراف میں لکھنا ہے. ڈیو ٹو ڈینس اسموک، گھنا دھواں، ٹھیک ہے نا، آگ تھی نا تب دھواں گہرا تھا. دا اسکائی گاٹ بلیک اینڈ بلیک رین اسٹارٹڈ ٹو فال، آسمان سیاہ ہو گیا اور سیاہ بارش برسنا شروع. ریڈیشن، تابکاری، ایٹم جب پھٹتا ہے نا، کیونکہ وہ تابکاری ہوتی ہے تو اس سے تابکاری نکلتی ہے. ریڈیشن واز مور دین 7000 ریڈس، یہ ریڈ جو ہے یہ اکائی ہے، یہ 7000 ریڈ سے زیادہ. ایز اے ریزلٹ دیر واز ایکسٹریم سفوکیشن، یعنی حبس تھی، ہیٹ تھی، گرمی تھی، ٹھیک ہے. ریڈیشن بہت زیادہ تھی نا، اس لیے حبس تھی. On the mountain behind the college there was not even single blade of grass. Blade of grass گھاس کا تنکا. یعنی کالج کی بیک سائڈ پہ جو ماؤنٹین ہے وہ ایور گرین، لیکن ایٹم کے بعد، حملے کے بعد اس کے اوپر گھاس کا تنکا بھی نہیں بچا تھا، سب کچھ بسم ہو. فائر واز ایوری ویئر، ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی. بلڈنگز وار لیز ٹو گراؤنڈ، جو عمارات تھی وہ ملبے کا ڈھیر بن گئی، ڈھہ گئی، زمین بوس ہو گئی. اور نمبر 5 موسٹ آف ہز کالج فیلوز ڈائیڈ، بہتوں کی ہلاکت ہوگی. ہو ور الائیو، جو زندہ تھے، ور انیبل ٹو ایون بلنک دیئر آئیز، اتنے کمزور تھے کہ اپنی آنکھ نہیں جھپک سکتے. بلنک ہوتا ہے جھپکنا، ٹھیک ہے، آنکھ کا جھپکنا. اینڈ دیئر فیسز ور ایکسپریشن لیس، اور ان کے چہرے جو تھے یہ مطلب کہ آ رہی تھے، اس کے اوپر کوئی تاثر نہیں تھے، تاثرات سے آ رہی تھی. دے آلسو ڈائڈ ان the following day، ان کی بھی ہلاکت ہوئی. اور لاسٹ ہے جی the dead bodies were so large in number، اموات اتنی زیادہ تھی that it was very difficult to dispose them of. dispose ہوتا ہے، dispose of ہوتا ہے ٹھکانے لگانا، کہ ان کو دفنانا یا ٹھکانے لگانا مشکل تھا. so they were gathered in a pile، پائل ہوتا ہے ڈھیر، ان کو ایک ڈھیر میں اکٹھا کیا گیا، burn to ashes، اور آگ لگا دی، آگ لگا کے راکھ میں بنا دیا گیا، راکھ میں کنورٹ کر دیا، راکھ بنا دیا گیا. میسج کیا جی دا مین شوڈ نیور یوز دس ڈیڈلی ویپن، یہ مہلک جو ہتھیار ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کبھی بھی استعمال نہیں کریں ان فیوچر، نو میٹر واٹ ہیپن، چاہے کچھ بھی ہو. ہاں جی کر لیں گے. یہ ہے لیٹر ٹو، اور یہ ملٹی ہے. ملٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف یہی کرنا ہے اور باقی نہیں کرنے، باقی بھی کریں گے، ٹھیک ہے. اچھا جو لیٹر ٹو ہوتا ہے نا، اس میں ایگزامینیشن ہال لکھتے ہیں، جیسے یہاں پہ ایگزامینیشن ہال ہے، CTABC ہے، 22 دسمبر 2022، 24، 25، جو مرضی آپ لیں، ٹھیک ہے. لیفٹ سائڈ پہ دا ایڈیٹر، ڈیلی ڈان، لاہور. اس کے بعد یہ سبجیکٹو لائن، ٹھیک ہے، یعنی کہ اب سبجیکٹو لائن میں دیکھیں میں نے یہاں پہ یہ بلینک چھوڑا ہے، لائن ایک چھوڑی. یہ پیپر میں لائن ایسے نہیں چھوڑنی، اس کا مطلب ہے کہ جو ٹاپک آپ کو پیپر میں آئے آپ نے وہ یہاں پہ لکھنا. مطلب اگر کہ انفلیشن کے اوپر آ جاتا ہے تو آپ یہاں پہ انفلیشن لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اسٹریٹ کرائم کے اوپر آتا ہے اسٹریٹ کرائم لکھتے ہیں، بیگنگ کے اوپر آتا ہے بیگنگ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ وہ لکھنا، لائن نہیں چھوڑنی. اچھا یہ کچھ لائنز ہیں جو ملٹی ہیں، مطلب ہے کہ یہ ہر لیٹر ٹو ایڈیٹر کے اندر فٹ آ سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس یہیں لکھ کے آ جانا ہے، کچھ آپ نے خود سے بھی لکھنا ہے. کلیئر ہو گیا؟ جی سر. جی سر. سر تھرو دا کالمز آف یور اسٹیمڈ پیپر، ٹھیک ہے نا، آپ کے مشہور ریلائیبل اخبار کی توسط سے، وسیلہ سے، آئی ووڈ لائک ٹو ڈرا دا اٹینشن، توجہ دلوانا چاہتا ہوں، آف دا کنسرنڈ اتھارٹیز، کنسرنڈ اتھارٹیز متعلقہ حکام، ٹوورڈ دا پرابلم آف انفلیشن.
یعنی انفلیشن کی طرف مسئلہ جو مہنگائی اس کی طرف متعلقہ حکام کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں اس اخبار کے کالم کے توسط سے. It is observed commonly, عام مشاہدے میں یہ بات آئی ہے that this problem is on the rise these days, کہ یہ مسئلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. I am much impressed by the clarity and boldness. Clarity صاف گوئی and boldness کہتے ہیں بہادری with which your newspaper takes a strong stance, جس سے آپ کا جو اخبار ہے وہ ایک مضبوط موقف اختیار کرتا ہے. اسٹرانگ سٹینس مضبوط موقف. ٹھیک ہے. I also know that your paper is far away from yellow journalism, کہ آپ کا جو اخبار ہے وہ کافی ہٹ کے ہے. ٹھیک ہے نا, دور ہے. یلو جرنلزم کیا ہوتا ہے؟ زرد صحافت. اب یہ زرد صحافت کیا ہے؟ جس میں بلیک میلنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی آپ کے اخبار میں وہ نہیں ہوتا. I am much impressed by the boldness, بہادری with which you tackle the problem, جس سے آپ مسئلے کا حل کرتے ہو. ٹیکل ہوتا ہے حل کرنا. and give some feasible solution also, اور اس کا ایک قابل عمل, نہ صرف حل کرتے ہو بلکہ قابل عمل جو حل ہے وہ پیش کرتے ہو. اچھا, یہ جو لائن چھوڑی ہوئی ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کچھ خود سے لکھیں. یہ نہیں کیسے چھوڑ کے آ رہے ہیں. بات فالو کر رہے ہیں؟ جی سر. اچھا, اس کے بعد سجیشن دینی ہوتی ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو گیو سم سجیشن ٹو مینیمائز دس پرابلم, اس مسئلے کو کم کرنے کے لیے کچھ سجیشن دینا چاہتا ہوں. نمبر 1, گورنمنٹ ایز ویل ایز کنسرنڈ اتھارٹی, متعلقہ حکام must pay attention, انہیں توجہ دینی چاہیے to solve this problem, increasing problem, اس بڑھتے ہوئے مسئلے کو حل کرنے کے لیے متعلقہ حکام اور گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے. نمبر 2, میڈیا شوڈ پلے اٹس رول, میڈیا کو اپنے کردار ادا کرنا چاہیے ٹو ایریڈیکیٹ ہوتا ہے خاتمہ کرنا, ختم کرنا. the aforesaid problem, درج بالا مسئلے کو حل کرنے کے لیے میڈیا کو توجہ دینی چاہیے. پیپل شوڈ آلسو کوآپریٹ ود دا کنسرنڈ اتھارٹیز, لوگوں کو بھی کنسرنڈ اتھارٹی کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے ان سالونگ دس پرابلم. اچھا, یہاں پہ کچھ سجیشن خود سے لکھنی ہے, کچھ خود سے لکھیں. ٹھیک ہے. I hope that by following the above mentioned suggestion, درج بالا تجاویز پر عمل کر کے we shall be able to tackle this problem, ہم اس مسئلے کو حل کر سکیں. Yours truly, آپ کا مخلص XYZ.